لاہور سے جو خبر آپ سے کچھ دن پہلے ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ ایک کم عمر ڈرائیور اور تیز رفتار کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کا واقعہ جو پیش آیا تھا، اس پہ تحقیقات میں انکشافات ہوئے ہیں کہ یہ جو ڈرائیور تھا عفنان، اس نے حادثے سے قبل جاں بحق افراد سے جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ یہ بیسکلی جو خواتین تھی ان کو ہراساں کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا، ان کے بارے میں کامنٹس کر رہا تھا، اس عمر پہ یہ حال تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کافی ٹائم تک پیچھا کرتا رہا۔ اچھا، متاثرہ گاڑی کے جو ڈرائیور تھے حسنین، اس نے کئی بار گاڑی کی سپیڈ تیز کی کہ وہ پیچھا چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وائی بلاک نالے پر متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے گاڑی روک کر عفنان کو ڈانٹا، اور پھر حسنین کے والد نے بھی دوسری گاڑی سے سمجھایا کہ پیچھا مت کرو، لیکن اس کے باوجود عفنان، حالانکہ اس کی عمر دیکھیں لیکن اس کی حرکتیں دیکھیں کہ دھمکیاں دیتا رہا، گالیاں دیتا رہا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ڈیفنس میں گاڑی اب کیسے چلاتے ہو۔ اور پھر حسنین اپنی بہن اور بیوی کو لے کر آگے نکلا تو ملزم نے دوبارہ پیچھا کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے گاڑی گھما کر خواتین والی گاڑی سے ٹکرا دی۔ اچھا، حادثہ جب یہ ہوا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اکیلا نہیں تھا، یہ لڑکا، اس کے ساتھ 4 افراد ملزم کو چھڑانے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے، لیکن لوگوں کا غصہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ سٹوری بہت ہی مختلف نکلی، اور یہ کافی کامن وہاں پر چیزیں ہیں۔ آپ عمر دیکھیں اس کی، اور اس کی صفاقیت دیکھیں، اور اس کی گھٹیا حرکتیں دیکھیں۔ مظہر، یہ بتائیں، یہ ساری ڈیٹیل جو سامنے آئی کہ اصل واقعہ کیا تھا، یہ فیملی بتا رہی ہے، متاثرہ فیملی کے جو فرد بچے وہ بتا رہے ہیں؟ ڈیفنس کے علاقے میں یہ واقعہ آیا تھا جس میں یہ 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو یہ ملزم جو عفنان تھا، اس کے بارے میں پنجاب حکومت نے یہ تحقیقات کی ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس میں باقاعدہ دلچسپی لی ہے، اور اس مقدمے کو باقاعدہ پولیس کو اس کی تفتیش کرنے کا کہا تھا، اور اس میں دہشت گردی کی دفعات لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ پولیس نے پہلے تو اس کو اتفاقیہ حادثے کا نام دیا، پھر اس کے بعد اس کو قتل کا مقدمہ درج کیا، تو متاثرہ فیملی ہے وہ وہاں تک پہنچی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا یہ ملزم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اور یہ حادثہ جو ہے یہ ایک باقاعدہ پلان تھا، یہ اتفاقیہ نہیں تھا۔ تو اس پر جو ہے یہ تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ کم عمر ڈرائیور عفنان اس حادثے سے قبل جاں بحق افراد کے ساتھ اس کی جھڑپ ہوئی تھی۔ عفنان وائی بلاک سے گاڑی میں بیٹھی خواتین کا کافی دیر تک پیچھا کرتا رہا۔ متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے کئی بار گاڑی کی سپیڈ تیز کی تاکہ عفنان جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے، لیکن اس نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ حکومتی جو تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم عفنان نے گاڑی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور مسلسل خواتین کو ہراساں کرتا رہا۔ اچھا، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں مظہر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ چکر تھوڑا سا مجھے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ایک تو کیا وہ اکیلا تھا؟ کیونکہ یہاں پر ایک خبر یہ بھی آئی جو میں نے پڑھا بھی ہے کہ 4 افراد ساتھ تھے الگ سے، وہ اس کو چھڑانے کے لیے بھی آئے تھے۔ اچھا، اس کم عمری میں وہ ان خواتین کو ہراساں کرتا رہا، ان کو فالو کرتا رہا، یہ تھوڑا سا مجھے سمجھائیے گا اس سارے کانسیپٹ کے حوالے سے، کلیئرٹی تاکہ آئے۔ دیکھیں سر، اپنا ستی صاحب، یہ جو نوجوان تھا یہ نودولتیہ نوجوان ہے، امیر زادوں کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ یہ گاڑی میں رات جب اس نے دیکھا ایک فیملی جا رہی ہے تو اٹکیلیاں کرتے ہوئے، موج مستیاں کرتے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان لوگوں کو، پیسہ کھلا ہوتا ہے، گھر سے والدین نے گاڑی دی ہوتی ہے۔ پہلے جو یہ بات تھی جو پولیس نے وہ رپورٹ درج کی ہے، اس میں اس شخص کو اکیلا ہی بتایا گیا تھا کہ وہ آیا اور یہ حادثہ ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا، لیکن اس کے بعد متاثرہ فیملی کے لوگوں نے باقاعدہ اس پر احتجاج کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ پتہ چلا اس کو قتل کا مقدمہ۔ لیکن اس کے بعد اب جب پنجاب حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے اور وہاں تک بات پہنچی ہے، تو اب یہ تفتیش کے نتیجے میں پتہ چلا ہے، اب تک کی جو اطلاعات ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، اس کے کچھ دوست بھی تھے، اور یہ ساتھ وہاں پر جو ہے جو ان کو ہراساں بھی کرتا رہا اور ان کا پیچھا بھی کرتا رہا۔ تو اب بات جو یہ ہے کہ اب تک کی جو تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اس میں نہیں تھا، اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا، اور اس کے بعد اس نے جب وہ اس کی نہیں رکے تو اس نے پھر گاڑی وہاں پر جا کے دے ماری ہے، جس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ پوری گاڑی کی جو پوری فیملی تھی وہ موت کے منہ میں چلی گئی ہے۔ تو اب مزید اس کی جو تحقیقات ہوگی پھر بات سامنے آئے گی، کڑیوں سے کڑیاں ملیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ اب تک تو جو یہ ذرائع کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے اس میں دلچسپی لی ہے، اور اس کو باقاعدہ آئی جی پولیس جو ہیں کیپٹن ڈاکٹر عثمان انور، ان سے جو ہے وہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس کو میرٹ پر تفتیش کریں، اگر یہ جان اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے
تو ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے جو اس کے ساتھ اور بھی شریک تھے ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی اور ان کی ڈیٹیل مزید سامنے آئیں گی۔ تھینک یو سو مچ مظہر ہمیں ڈیٹیل بتانے کے لیے۔